السلام علیکم۔ آج ایک بڑی خبر کہ عمران خان کو اٹک جیل سے رہا کر دی، اس کے مطابق ہم بات کریں گے اور تجزیہ دیں گے اپنا۔ اٹک جیل سے کیوں عمران خان کو رہا کر کے اڈیالہ شفٹ کیا گیا ہے، اس کی وہ تمام وجوہاتیں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں بھی ملیں گی وہ ہم آپ کو اپنے تجزیے میں بتائیں گے۔ تو یہ تو ایک بڑی پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور تقریباً یہ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ پاکستان میں عمران خان کے بے انتہا سپورٹر موجود ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، کیونکہ جو 16 مہینے میں عوام کی حالت ہوئی ہے عمران خان کے جانے کے بعد، بجلی گیس کے بل دیکھیں آپ، پیٹرول دیکھیں آپ، اور مہنگائی کا عالم دیکھیں، تو ہر انسان کو اس وقت عمران خان یاد آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں نوکری کرتا ہو، چھوٹا ملازم ہو، کم اسکیل کا ملازم ہو، اس کا گھر میں روٹی دال پانی نہیں چل رہا ہے۔ تو عمران خان کی آزادی ہے اٹک جیل سے، اس سے تقریباً ہر انسان خوش ہوگا۔ بہت کوشش کی گئی، 5 اگست کو جو عمران خان کو گرفتار کر کے عدالتی حکم کے مطابق اڈیالہ بھیجنا تھا، لیکن آپ نے اٹک شفٹ کر دیا، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی اے اور بی کلاس یا سابق وزیر اعظم یا وزیر اعظم کے اسٹیٹس کے مطابق جگہ نہیں تھی۔ عمران خان نے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، آج منع بھی کیا کہ میں جو ہے اٹک جیل کے اندر ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، مجھے اڈیالہ جیل نہ بھیجا جائے۔ اپنے وکلا کو کہا کہ وہ اپنی درخواست واپسی لے لیں، لیکن پھر آخرکار ایسی کیا وجوہات ہوئی کہ حکومتی پھرتی عدالت کے وہ جو فیصلے تھے اسلام آباد عدالت کے، جو لکھ کے رکھ دیے جاتے تھے اور پھر وہ ملتے نہیں تھے، اس پہ میں آپ کو پرانے زمانے کا ایک گانے کا مصرع آپ کو ضرور سنواؤں کہ وہ گانا آپ نے سنا ہوگا، ہائے میری انگوٹھیاں ابھی تو رکھی تھی یہاں۔ تو اسی طرح کا وہ فیصلہ ہوا کرتا تھا اور کرتا ہے اسلام آباد کا، جو لکھ لیا جاتا ہے لیکن سنایا نہیں جاتا۔ لیکن اس میں انتہائی اتنی تیزی سے ایک کام ہوا کہ فوراً اس درخواست پر فیصلہ دے دیا گیا کہ عمران خان کو جو ہے وہ اٹک سے اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا جائے، کیونکہ ان کا اسٹیٹس وہ ہے، وہاں وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے، اور آج اندھیرے میں فوری طور پر وہاں سے آپ نے ان کو منتقل کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے کہ عوام جمع نہ ہو جائے، عوام نہ ایک جھلک نہ دیکھ سکیں۔ تو اس کے باوجود بھی اسلام آباد کے ٹول پلازا پہ عوام اکٹھی ہوئی، عوام نے اس بختر بند کے اوپر گل پاشی بھی کی، بہت کوشش کی گئی کہ آخرکار ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی عوام وہاں موجود تھی۔ آپ کو مختلف ویڈیو کلپس میں نظر آئے گا، میں بھی آپ کو کچھ پکچر دے سکتا۔ اچھا، اب دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ آخرکار ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی ایک وجوہات تو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہوگی کہ جو سائفر کیس چل رہا ہے اس کے اندر جج صاحب کو کافی سفر کر کے آنا پڑتا ہے ایک کیس کو سننے کے لیے اور اس وکلا سے دلائل لینے کے لیے، تو جج صاحب بہت دور سے آتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ اڈیالہ ہی شفٹ کر دیا جائے، کیونکہ شاہ محمود قریشی بھی اڈیالہ جیل میں ہی اسلام آباد میں موجود ہیں، تو وہ ساتھ کیس سنا جائے۔ تو ایک یہ وجوہات ہے، لیکن یہ وجوہات تو ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے، اصل وجہ تو کچھ اور ہے۔ عمران خان جو ہے اعصاب شکن شخص ہے، اعصابی جنگ کا ماہر ہے، اس سے آپ اعصابی جنگ نہیں جیت سکتے۔ مختلف مورخین نے، مختلف تجزیہ نگاروں نے اور ان کے دوست احبابوں نے سب نے کہا کہ وہ اس وقت مائنڈ گیم کا چیمپئن انسان ہے، اور واقعی اس نے وہ کر کے دکھایا، مائنڈ گیم کا چیمپئن۔ آپ نے ہر کچھ کر لیا۔ ایک انسان، عمران خان کی جگہ کوئی بھی انسان ہو، اس کے ساتھ انتہا یہ کی جائے گی نا کہ آپ اس کو جیل میں ڈال دیں گے، آپ کیمرے لگا دیں گے، اس کو نہاتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے آپ اس کی ویڈیو بنائیں گے، اور اس کو وہ ویڈیو دکھا کے جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہم یہ سوشل میڈیا پہ یا یوں بھیج دیں گے یا یوں کر دیں گے یا فلانا کر دیں گے۔ جو کچھ بھی کر سکتے تھے آپ نے انتہا آخرکار کری۔ اس کو ایسا کمرہ دیا جس میں بارش کا پانی اس کے جو ہے وہ بیڈ پہ گرتا تھا، یا جو کچھ بھی تھا آپ نے خان صاحب کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا۔ لیکن اس نے آخر میں آپ کو کیا بولا؟ آخر میں عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان کے لیے وہ لفظ آپ کو یاد ہوں گے، عمران ریاض صاحب کے ٹکر کے لوگ ہیں، تو عمران خان کے لوگوں نے بھی ٹکر دی اور عمران خان نے بھی آپ کو بھرپور ٹکر دی۔ کچھ نہیں بگاڑ سکے آپ عمران خان کے لوگوں کا بھی، جو اقدامات آپ نے کیے وہ تمام اقدامات فاؤل بیک ہو گئے آپ کے۔ اور اب آپ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کی جھلک جب نظر آئے گی، عوام اس سے زیادہ اسپیڈ میں ریٹرن کرے گی۔ جو بھی ہوا بہتر ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخرکار اٹک سے اڈیالہ جیل جانے کی دوسری وجوہات میں سے ایک وجوہات جو کہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ نہیں بتائی جا رہی،
وہ یہ ہے کہ کوئی بڑی شخصیت جس کو عمران خان کی گارنٹی ملے گی یا عمران خان اس سے گارنٹی لے گا، اس شخصیت کو اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات کر، کیونکہ عمران خان کسی کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ درانی صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر میری ملاقات ہو جیل کے اندر تو میں ضرور عمران خان سے کہوں گا کہ بھائی بس ہو گئی، بہت ہو گئی، اب کچھ مصلحتی کردار ادا کریں۔ ہماری یہی خواہش ہے کہ عمران خان مصلحتی کردار ادا کریں، اڈیالہ جیل سے جلد رہا ہوں، جس طرح اٹک جیل سے رہا ہوئے ہیں عمران خان۔ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے پینڈنگ میں رہتے تھے وہ منٹوں میں جاری ہو گئے۔ وجہ یہی ہے کہ کوئی ملاقات ہونی ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جس طرح عمران خان کے لیے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اس کا خطاب سننے کے لیے، اسی طرح اگر آپ نے الطاف حسین صاحب کو پاکستان آنے کی اجازت دی تو کراچی کی سڑکیں بھر جائیں گی، اور پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کیا الطاف حسین کا تجزیہ یا الطاف حسین کی فکر یا الطاف حسین کے عقائد جو مظلوموں کے لیے، غریب طبقوں کے لیے ہیں، جاگیردارانہ نظام، کرپشن کے نظام سے نفرت کرتے ہیں، وہ ان کی دی گئی تعلیمات اور ان کی محبت جو کراچی کی عوام میں موجود ہے وہ کس طرح روڈوں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے جو باتیں عمران خان نے پاکستان مختلف شہروں میں جلسوں کے درمیان لوگوں کو سمجھائیں، یاد کرائیں، رٹوا دیں اور ان کو ان کا حق حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، ان کو ایک ملک کے آزاد شہری اور عزت دار شہری ہونے کا احساس دلایا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو الطاف حسین صاحب اپنے مختلف ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک کے بیانات میں اور میڈیا پر جب بھی وہ بات کرتے تھے تو وہ لوگوں کو احساس دلاتے تھے، لیکن بس فرق کتنا تھا کہ مائنڈ گیم اور اعصاب شکن جنگ جو الطاف حسین سے زیادہ عمران خان میں موجود تھی۔ انہوں نے اپنی عوام کے لیے جیل میں رہنا اور رہ کے کہا کہ میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، میں یہاں ہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے پھر بھی ان کو نکالا، ان کے اسٹیٹس کی جگہ آپ اڈیالہ جیل لے کے جا رہے ہیں، تو وجہ تو کوئی ہے نا۔ یہ ہمارا تجزیہ ہے، یہ ہماری پریڈکشن ہے، کسی کی اگر دل آزاری ہو تو ہم دستبستہ اس سے معذرت خواہ ہیں۔ ہماری یہ پریڈکشن آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔